الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يغض نفسك من أهل القبور اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا الله صل وسلم دعاء أبدا على حبيبك من ضعنت به الرسل بیان کو الحمدللہ صبح ہو گیا تھا کافی اللہ کا پھر کیا آپ نے یہ کام کرنا تھا اس لیے الحمدللہ کام بھی مکمل ہو گیا تو 5-10 منٹ جو رہتے ہیں ان میں حصول برکت کے لیے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کر اس معنوی کے مختلف درجے لیکن ہر درجے کے لیے ایک بات بنیادی ضرورت اور وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، کوئی بات بٹھاتے گڑھاتے نہیں ہیں، کسی بات میں کمی بیشی نہیں فرماتے، بلکہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بات اللہ کی ہوتی ہے زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی امور میں جو پتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی پسند سے بات نہیں کرتا بلکہ وہی کچھ فرماتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا، یعنی بات اللہ کی ہوتی ہے اگرچہ اسے ارشاد فرما رہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس معنی میں ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس پر کوئی ذرا کیے جو بات سن لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اپنی گردن نہ مر جائے لیکن اس بات کو نہ چھوڑے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے آدمی کا یقین، جب کوئی بات مان لی کوئی چھوڑ دی، کسی اوپر پر حل کر لیا کسی پر سستی کر لی۔ تیسرا درجہ ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بس کی نہیں، خیر ہے گزارا کریں گے، نہ ماننے سے یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن جس کا مطالبہ کیا ہے قرآن نے وہ ماننا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور ارشاد فرما دیں اس سے چمٹ جا،
وما نہاکم، اور جہاں سے منع کر دیں، انتہوا عنہ، اس سے رک جاؤ، اس طرف مت جاؤ۔ یہ درجے تو مانتے کہ ان سب میں ایک بات یقینی ہے، وہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری خطا ہے، اللہ میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو حضور فرما دیتے ہیں وہ حق ہوگا۔ اور مکہ کے مشرک جو تھے، جو حضور سے نبردآزما رہتے تھے اور سخت مخالف تھے، وہ بھی یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ جو بات ان کی زبان مبارک سے نکل جاتی ہے وہ کر۔ ابو لہب کے بیٹوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور فرمایا اللہم سلط علیہ توب من کلابک، خدا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب سخت ترین دشمن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نبوت و رسالت کا، آپ کے اسلام کا، آپ کے کمان حقائق کا بھی حضور ارشاد فرماتے تھے، سخت ترین مخالف ہو۔ اس کے باوجود اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ حضور نے فرما دیا ہے وہ کرے، کیونکہ ان کا پیشہ اربوں تو بنیادی تجارت تھا، تو وہ لڑکے کو باہر نہیں بھیجتا تھا، اور کہ گھر میں بھی ہر وقت قید کر کے پابند کر کے رکھتا۔ لیکن کون ٹال سکتا ہے اللہ کی تدبیر پر؟ اسے لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، کس طرح سے یہ بتہ نشین رہے گا؟ تو کیا میدان کے اندر موت کسی کو نہیں آتی؟ آخر کام تک تو جائے گا ہی۔ وہ قافلے کے ساتھ، اسے تجارتی قافلے کے ساتھ لے کر کے، اور جہاں صحرا میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو اونٹوں کے پالان جو سروں نے ایک بلند سی جگہ بنائی، جس طرح سٹیج ہوتا ہے، اس کے گندا گند سارے قافلے والے سو گئے، اور انہیں اونٹوں کا ایک سرکل بنا لیے، چکے بنا لیے، ہم بٹھا لیے اور اس کو اس کے اوپر چلا دیا اونچی جگہ پر، گردا گرد سارے قافلے والے سو گئے، اس لیے کہ وہ کہتا تھا جو خدا کے اس بندے نے کہہ دیا ہے وہ۔ اتنی احتیاط کے باوجود جب سے وہ اٹھے تو انہیں آدمی نہیں ملا، خون کے قطرے ملے اور شیر کے پاؤں کے نشان۔ اونٹ بھی بیٹھے رہے، قافلے والے بھی سوتے رہے، کسی سے شیر نے نہیں چھیڑا، اور رات کو آ کر اسے اٹھا کر لے گئے۔ ایمان نہ لانے کے باوجود مشرکین مکہ کو بھی یقین ہوتا تھا کہ جو حضور نے فرما دیا ہے وہ اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے مومن کو، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح پردیس میں مسافر رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکل جاتے ہیں اور پردیس میں رہتے ہیں، جس طرح وہ وہاں رہتے ہیں دنیا میں، اس طرح سے رہو کہ دنیا تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، اصلی گھر نہیں ہے۔ یہ چند روز کا قیام ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اور اس میں مسافروں کی طرح رہو۔ آپ جانتے ہیں مسافر جہاں رہتا ہے وہاں کسی کے ساتھ دشمنی پالنا پسند نہیں کرتا، کسی فضول بات میں سننا پسند نہیں کرتا، اس کی نگاہ اپنے گھر پر ہوتی ہے۔ اور یہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، فلاں ولایت میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، فلاں سعودی عرب میں رہتا ہے، فلاں پنجابی میں رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، ان کے متعلق آپ یہ مت سوچا کریں کہ وہاں کوئی رکوعوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ چادر بچھا لیتے ہیں اور وہ کھا کر لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
وہاں بھی لوگ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح ہم رہتے ہیں، اور وہاں بھی اسی طرح تنخواہیں ملتی ہیں جس طرح یہاں ملتی ہیں. اور جو تنخواہ یہاں آدمی 500 سے گزارا کر لیتا ہے نا، جتنا وہاں 5000 سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان کے روپے کی قیمت زیادہ ہے تو وہاں چیزیں بھی اسے روپے سے ملتی ہیں. اور اس حساب سے ہی اگر وہ شخص، یہ جتنے لوگ یہ باہر رہتے ہیں، یہ اگر سفید پوش بن کر رہیں تو یہ گھر کے لیے ایک پائی نہیں لا سکتے. یہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر گھر والوں کے لیے بچاتے ہیں، جس پر یہاں لوگ گلچھرے اڑاتے ہیں نا کہ جی سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے. وہاں سے مفت نہیں آ رہا ہو. اگر آدمی وہاں اپنا پیٹ نہ کاٹے اور عام کپڑوں میں گزارا کرتے ہیں، عام جوتیوں میں گزارا کرتے ہیں، فرش پر گدا رکھ کر سو جاتے ہیں، سالوں کا چارپائی نہیں بناتے، اتنا تو تکلف نہیں کرتے، نوکر ملازم کوئی نہیں رکھتے، چولہا لے آتے ہیں اور آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتے ہیں. جب وہ اس طرح سے رہیں کہ جی نوکر ہو، بستر بچھانے والا، کھانا پکانے والا ہو، جوتے صاف کرنے والا ہو، اچھے کپڑے ہوں، صاف ہو، ایک اچھا مکان ہو، تو پھر یہاں کچھ نہیں آ سکتا. مزدوری کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں، مشکل ترین کام کرتے ہیں، اور جو اجرت ملتی ہے اس سے کم از کم خرچ کرتے ہیں، اس خیال سے کہ گھر چھوڑا، بال بچہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اتنے دور آئے ہیں، واپس گھر جانا. تو جب خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا فائدہ ہے یہ ساری مصیبت کا؟ حضور فرماتے ہیں دنیا میں اسی طرح رہو اور یہاں سے بچا کر لے جاؤ جب گھر جاتے. مزدوری کرو، ساری یہاں خرچ نہ کر جاؤ، گزارا کرو. زیادہ شان و شوکت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کل چلے جانا ہے یہاں سے. آدمی ٹور سے تو وہاں رہتا ہے جہاں اس کا گھر ہو. کر دے اس میں کیا ٹور سے رہنا ہے؟ کون پوچھتا ہے پردیس میں کون ہے کون نہیں ہے؟ تو گھر میں بات ہوتی ہے جب آدمی اپنے ٹھکانے پر بیٹھا ہو، کچھ پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کا بھی شان ہے. تو فرمایا یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، یہاں تو تم مسافر ہو. تو یہاں طور دکھانے کی بجائے شریف معنی گزارا ہو، لوگوں کے ساتھ دشمنیاں مول لینے کی بجائے اپنی اللہ کی عبادت کرو. ہو سکے تو کسی سے نیکی کرو، نہیں کر سکتے ہو تو برائی منہ کیوں لیتے؟ تم فی الدنیا ورنہ تغریب، دنیا بالکل اس طرح رہو جس طرح مسافر پردیس میں رہتا ہے. وقت پورا کرتا ہے مسافر، کسی سے الجھنا پسند نہیں کرتا. او آخر سبیل، یا پھر اس طرح رہو جس طرح راستہ چلنے والا راستے میں رکتا ہے. اگر کوئی شخص منزل پہ پیدل جا رہا ہو، کہیں رات آ جائے تو جس طرح وہاں وہ رات کاٹتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری رات بسر ہو جائے. وہ کسی سے الجھنا نہیں چاہتا، کسی سے کچھ چھیننا نہیں چاہتا، کسی سے فساد کرنا نہیں چاہتا، کسی کو گالی دینا نہیں چاہتا، کسی سے جھوٹ بولنا. اسے رات گزارنی ہے. اگر اچھا بستر مل گیا اچھے میں گزار لے گا، نرم مل گیا نرم میں گزار لے گا، روکھی مل گئی روکھی کھا لے گا، کسی نے دودھ دے دیا دودھ پی لے گا. اسے تو رات بسر کرنی ہے. وہ تو جہاں چھا رہا ان کی مرضی، جو انہوں نے دے دیا وہ لے لے گا اور اس کو وہ شکر ادا کرتے ہوئے چلا جائے گا. اور میں یہ بھی خدا کا مسافر خانہ ہے اور تم راہ چلتے مسافر. سو حلال طریقے سے اللہ کی طرف سے جو ملے اس پر کا چھیڑو گے، لوٹو گے، جھوٹ ملے، ناجائز وسائل سے جمع کرو گے تو تمہیں کوئی ساتھ لے جانے دے. اگر کسی کے گھر آدمی جا کر رات رہے تو ساری رات سوئے نہیں، آرام نہ کرے، اس کی چیزیں اٹھا کر اکٹھی کرتا رہے. کہیں سے بستر اٹھا رہا ہے، کہیں سے سراپ اٹھا رہا ہے، کہیں سے بسی پون لی، کوئی بلب اتار دیا، کوئی بٹن اتار لیا. تو وہ گھر والا صبح اسے کہے گا کہ یہ ساری چیزیں سر پر رکھ تو اور لے جا. چیزیں بھی دے جائے گا، بےزتی بھی کرائے گا. ممکن ہے گھر جانے کی بجائے اسے اولاد جانا کرے. اور میں یہ بھی خدا کی سراہ ہے مسافروں کے لیے
تم یہاں آئے ہو تو مسافر ہی بن کر رہو اور اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے اس پر قناعت کرو. کسی کے گھر جا کر مہمان ٹھہرو, وہاں 10 اور مہمان ٹھہرتے ہو تو کیا آپ دوسروں کے جوتے چرانا شروع کر دیں گے؟ کسی کا بستر چھیننا شروع, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر ایک نے اپنا اپنا وقت گزارنا. حضور فرماتے ہیں تم بھی تو مسافر ہو, دنیا اللہ کی سرائے ہے, جو تمہارا حصہ ہے, جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس پر قناعت کرو. حلال اور جائز وسائل سے حاصل کرو, اللہ کی نعمتیں استعمال کرو, کھاؤ, کماؤ, اچھے مکان بناؤ, لیکن چھین کر نہیں. اچھی موٹریں رکھو, حلال وسائل اور جائز ذرائع سے کما کر. اور آخری بات فرمائی وَإِدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جو دفن ہو گئے وہی ہو گئے, تمہیں بھی قبر ہی میں دفن ہونا ہے, یہ بات نہ بھولو. وَإِدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو قبر میں رہنے والا خیال کر کے زندگی گزارو. جب بات کرتے ہو تو قبر پر نگاہ رکھو کہ مجھے قبر میں جانا. کام کرتے ہو تو قبر ذہن میں موجود ہے کہ مجھے قبر میں جانا. عملی زندگی میں فرمایا وَأُتَّى نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرتے. آج نہیں تو کل ٹھکانا سب تک ہوئی. اور اگر آج تک کوئی موت سے بچ سکا ہے تو شاید ہم بھی بچ جائیں. لیکن کیسے بچے گا؟ موت تو اس راستے کی منزل ہے اور کوئی دروازہ ہی نہیں جس سے اگلی منزل میں داخل ہوا جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, جس نے سانس لیا ہے اللہ فرماتا ہے پر موت. جس نے آنکھ کھولی ہے اس کی آنکھ بند ہوگی. جسے زندگی عطا ہوئی ہے اسے موت سے واسطہ پڑے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تخلیق کے وقت حیات سے پہلے موت کا ذکر ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے, وہ ہستی جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. تخلیق میں موت کا ذکر حیات سے پہلے ہے. اور آبادی میں کسی شہر میں چلے جائیں, شہر میں جانے سے پہلے قبرستان ملتا ہے. کسی گاؤں میں, کسی قریے میں, کسی شہر میں آپ چلے جائیں تو زندوں سے پہلے مردوں سے ملاقات ہوتی ہے اور آبادیوں سے پہلے قبرستان ہوتے ہیں. تخلیق میں حیات سے پہلے موت ہے. فرمایا جو جی میں آئے کرو, لیکن یہ یاد رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے. اس لیے وہ کام کرو جس کے ساتھ گزارا کر سکو. بڑی سادہ سی بات ہے نا, کسی پر قرض نہ کھاؤ, کسی کے لیے محنت میں نہ پڑو, لیکن کم از کم اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے, اپنے انجام کو پیش نظر رکھو. تمہیں قبر میں جانا ہے اور ہر وہ کام کرو جو تمہیں وہاں فائدہ دے, اور ہر اس کام سے بچو تو وہاں تمہارے لیے کچھ کے لیتا تھا. یہ ہے زندگی گزارنے کا وہ اسلوب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم پڑھی. اب اس پر آپ عمل دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا, کہ دنیا کی ہر حالت ان پر بیت گئی. بڑے بڑے رئیس تھے مکہ مکرمہ, غریب بھی ہوئے, فقیر بھی ہوئے, مہاجر بھی بنے, مفلس بھی ہوئے, کہیں دش بھی رہے, پاکے بھی کاٹے.
پھر بڑی بڑی سلطنتیں اللہ نے ان کے قدموں میں ڈیل دی اور پامال کر کے رکھ لی کفر کی طاقت انہوں نے. اور دنیا کے بڑے بڑے خزانے جو صدیوں سے بازار لوٹ لوٹ کر جمع کرتے رہے تھے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو. اور کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس بے شمار روپیہ نہیں تھا اور بہت امیر نہیں ہو گئے، لیکن وہ مکہ میں پہ تو وہی حال تھا انگور کے ساتھ محبت کا بھی، حضور کی غلامی کا. فقیر ہو گئے، مفلس ہو گئے، لیکن حضور کے غلام تھے. تکلیفیں آئیں، مار پڑی، زخم اٹھائے، شہید ہوئے، لیکن حضور کے غلام. حقہ کشی کی نوبت آئی، بھوکے رہے، حضور کے غلام تھے. اور جنرل بن گئے، بادشاہ بن گئے، سلطنتیں مل گئیں، امیر ہو گئے، رئیس ہو گئے، محمد الرسول اللہ کے غلام. متعینہ کسی نے گردش ایام تیرا شکریہ، ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ، ہر پہلو میں انہیں جانچا گیا، آزمایا گیا، اور ہر حال دنیا کا ان پر وارد ہوا. نہ قومیں غریبی اور مخلصی حضور کی غلامی سے ہٹا سکی، اور نہ دنیا کی حکومت اور سلطنت ان سے حضور کی غلامی کو چھین سکی. تو اسلام اور مسلمانی اس بات کا نام ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوستہ ہو لیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے ہیں، آپ کے ماننے والے چل کر گئے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین چل کر گئے ہیں، تمام عمر کے نیک بزرگ صالحین مفسرین محدثین فقہا اولیاء اللہ کی مقدس جماعتیں جس راستے سے گزری ہیں. مومن کو زیب دیتا ہے تو اس راستے سے گزری. اور اگر اس مبارک لشکر کا راستہ چھوڑ کر کسی بھی راستے پر نکلا تو وہ دوسرا راستہ شیطان کا ہوگا، کفر کا ہوگا، گمراہی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے زمین پر انگلی مبارک سے اس طرح لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچ کر اس میں سے بے شمار چھوٹی چھوٹی لکیریں دونوں طرف بنائیں. فرمایا اسلام اس راستے کا نام ہے وہ سیدھا راستہ. یہ دائیں دائیں جتنے نکلتے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں، ہاں اس کا کوئی نام رکھ، ہندو کہہ لو، سکھ کہہ لو، یہودی کہہ لو یا ملک کہہ لو، کوئی نام رکھ لو، اسلام سے جب بھٹکا تو کوئی بھی جو راستہ وہ شیطان. اسی طرح دن بھر میں جتنے کام ہم کرتے ہیں یا وہ حضور کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں یا شیطان کے حکم. دوسرا حکم تو کسی کا ہے نہیں، یا اللہ کی بات ہے جو حضور چاہتے ہیں، اور اگر اس سے بھٹک جائیے دوسری بات شیطان کی. آدمی شام کے وقت خود جمع تبلیغ کر سکتا ہے، یار میں نے کتنے کام کیے، میں کتنے کام وہ تھے جن پر حضور راضی ہو، اور کتنے کام وہ تھے جن پر شیطان خوش ہوا ہو. اور جو شخص یہاں محاسبہ نہیں کرتا، اچانک اسے جب حساب کتاب کے ساتھ کا پڑے گا تو بڑی پریشانی ہو. رب طریق کا فیصلہ یہ ہے کہ میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کی فہرست تھما دو، جو کچھ زندگی بھر وہ کرتا رہا وہ لکھا ہوا اسے مل جائے. اور حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، یہ تیری زندگی کے اوراق ہیں، جو کچھ زندگی میں تو کرتا رہا وہ میں لکھتا رہا. ایک طرف نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کام تو نے حضور کے حکم کے مطابق کیے اس فہرست میں سارے وہ. دوسری طرف شیطان ہے اور جو کام تو نے اس کی رائے کے مطابق کیے وہ اس طرف ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا
تو اپنا جج آپ یا آج کے دن جمع تحقیق کر کے دیکھ لے، جس طرف زیادہ ہے اس طرف تجھے جا۔ اگر غلطیاں کرنے کے باوجود توبہ نصیب ہو گئی، اب دیکھو یہاں رعایت کتنی ہے کہ 160 سال شیطان ہی کی مانتا رہا، تو بقایا زندگی خبر اس کی 60 دن بھی ہے یا نہیں۔ اب وہ 60 دن میں کمی کیسے پوری کرے؟ 60 سال عمر گزری، بات ساری شیطان کی مانتا رہا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر سکا۔ اب اس کے پاس کون سی ضمانت ہے کہ وہ اور 60 سال جیے گا اور ہر کام شریعت کے مطابق کرے گا، تب مشکل سے برابر ہوگا۔ ادھر خدا نے رعایت دے دی، فرمایا سچے دل سے کہہ دے خدایا میں نے غلطی کی، میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں، ایک بار میرے دروازے پر ہاتھ دل سے، دل کی گہرائی سے کہہ دے تو خدا جو میں نے شیطان کا کہنا مانا ہے، میں نے برا کیا، تو مجھے معاف کر، میں معاف کر دوں۔ اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں وہ باقی رہ جائیں گی اور گناہ بھی فہرست ساری صاف کر دوں گا۔ آئندہ محتاط رہ، نیکیاں زیادہ کر لے۔ اب آپ اندازہ کریں جو شخص دوزخ میں جائے گا وہ زبردستی میں جائے، دوزخ میں گھسیٹ کر نہیں پھینکا جاتا، دوزخ میں جانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی، سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے دوزخ میں جانے کے لیے۔ چوری کرنا آسان ہے کیا؟ بدکاری کرنا اور لوگوں کی عزت سے کھیلنا آسان ہے کہ؟ ڈاکہ مارنا آسان ہے کہ؟ قتل کرنا آسان ہے؟ یہ سارے کام آسان ہیں؟ یہ سارے مشکل ترین کام ہیں جو کر کے آدمی دوزخ میں پہنچتا۔ اور جنت میں جانے کے لیے صاف ستھری زندگی، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سچ بولو اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سارے کام کرنے میں نہ پولیس مداخلت کرتی ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے، نہ اولاد بانٹنی پڑتی ہے، نہ عدالت جانا پڑتا ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی۔ سب سے آسان راستہ جنت کا ہے اور سب سے بہتر راستہ دوزخ کا ہے۔ بڑے ہمت کر کے لوگ دوزخ پر پہنچتے ہیں، آرام سے کوئی نہیں جاتے۔ ساری زندگی تکلیفیں اٹھا کر، قرآنیاں برداشت کر کر کے، دنیا کی تہمت اور اللہ کا عذاب، ہر گناہ پر دنیا میں بھی لعنت برستی ہے، ذلت برستی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں، اور ساری زندگی پریشان حال رہ کر ان دنگنوں سے گزر کر لوگ دوزخ میں جاتے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے دیکھو راستے کا ساتھ ہی کیسا۔ دوزخ میں جانے کے لیے فرعون کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، حامان اور نمرود کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، کافروں، گبروں، یہودیوں، بدکاروں اور ظالموں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے نبی اور رسول ہیں خدا کے راستے کے اورائی، صحابہ اور اولیاء اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس دل کے ساتھ چلنا مزیدار ہے ان کے ساتھ۔ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اللہ کریم سمجھ کی توفیق دے دیں اور عمل کی توفیق دے دیں۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں کہ یہ جمع تفریق کر لیا کرے شام کو کہ آج کا دن جو تمام ہوا اس میں کتنے کام میں نے حضور کے ساتھ چل کر کیے اور کون سی ٹھوکر لگی اور میں شیطان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ حساب آپ کو دوسرے دن کے لیے محتاط کر دے۔ دن شروع کرنے سے پہلے رب کریم کا سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں خدایا میں کمزور ہوں اور دنیا میں ہزاروں طوفان ہے، مجھے سلامتی سے شام تک لے، پھر ضائع نہیں ہوئے۔ شام کی دعا تعلیم فرمائی ہے نبی رحمت نے سوتے ہوئے، تو اگر عربی کی دعائیں نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعا کر لو کہ خدایا اگر مجھے نیند دینی ہے اطمینان کی دے، موت دینی ہے ایمان پر دے، صبح اٹھانا ہے تو اسلام پر بیدار۔ اب یہ بات کرنی کوئی مشکل ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ بات کر کے خدا ذمہ لے لیتا۔ صبح اٹھتے اللہ کا نام لو، مجھ سے دعا کرو خدایا میں کمزور ہوں، مجھے شیطان پکڑ کر لے جائے گا، میری حفاظت کر۔
حضور فرماتے ہیں کلا شان تک حفاظت کرتا ہے، گناہ سے، برائی سے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کتنی سادہ سی، سیدھی سی اور صاف سی بات۔ الحمدللہ مسلمانوں میں نیکی کا جذبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ہمیشہ آپ کسی مسلمان کو جسے آپ زیادہ گناہگار سمجھتے اس سے بات کر کے دیکھے تو اسے بھی نیکی پسند ہو، برائی سے نفرت ہو۔ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں نیکی کی محبت آ جاتی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، یہ برکت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اس برائی اسے پسند نہیں رہتی، خواہ برائی خود کرتا بھی رہے، جب بات کرو تو اسے برائی پسند نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے میں اس سے جان چھڑا۔ پھر چھڑاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زور پہ رہنا چاہتا ہے، انسان تو کمزور ہے، زور پہ کب رہے۔ اس کا حل حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ صبح جیسے آنکھ کھلے تو اللہ کا نام لو اور اللہ سے کہو خدایا میں کمزور ہوں، دن طلوع ہو رہا ہے، مجھے دنیا میں جینا ہے، خدایا مجھے نبی رحمت کی غلامی کی توفیق عطا کر اور گناہ سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سارے دن کی حفاظت کرتا، رات سونے سے پہلے پھر اپنی عرضی داخل کر دو، خدایا میں تو سو رہا ہوں، تو 2 دن سو جاؤں گا خبر ہی نہیں ہوگی، موت آ جائے تو میرا ایمان سلامت رکھنا، اور صبح زندگی دے دے اگر مجھے اٹھانا ہے تو اسلام پر ہوئی۔ حضور فرماتا ہے اللہ کی حفاظت۔ اب ہم اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ خدا بند کریم نے یہ مہربانی فرمائی اہل زمین پر کہ اس کے نبی و شان بہت بلند تھا اور یہ زمین اس قابل نہیں تھی۔ زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اپنے نبی اور رسول کو رکھتا، تو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بنایا وہاں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اللہ نے جنت سے بھیج، جس کے متعلق حضور نے خبر دی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس زمین کا نہیں ہے، یہ جنت سے رب جلیل نے اتارا ہے اپنے نبی کو یہاں ٹھکانہ دینے کے لیے۔ نبی رحمت کو تو جنت میں بھی رکھ سکتا تھا، اس پر بھی رکھ سکتا تھا، جہاں چاہتا رکھتا، لیکن یہ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس نے بندوں کے لیے اتنا کریم ہے کہ جنت کو زمین پر اتار دیا، اپنے نبی کو وہاں نہیں لے گیا کہ میرا نبی یہاں رہے اور میرے بندے اس سے رحمت لوٹتے رہے۔ اب بھی اگر ہم معروم رہیں تو کچھ شکوے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ جو لا مکان ہے اسے مکانوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ بچے، نہ وہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے کوئی احتیاج ہے، سب مکانوں کا مالک وہ ہے اور اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اپنے نام سے ایک گھر بنا دی، اسے ضرورت نہیں تھی میرے اور آپ کے لیے کہ یہ میری برکات، میری تجلیات اور میرے انوارات سے سیراب ہوتے رہے، یعنی اپنا گھر کی زمین پر بنا، اپنے نبی کو بھی قیامت تک کے لیے زمین پر بسا دیا کہ لوگوں آؤ جھولیاں بھر بھر کر لیتے جائے۔ اب جناب لوگوں نے کہا جی ہم تو غریب ہیں، تمہارے پاس تو پیسے تھے، تم نے تو کرایہ دیا اور جا کر ہو آئے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمیں کیا سناتے؟ تو جس کے پاس پیسے ہوں وہ تو بھی زندگی میں 1 بار 2 بار 10 بار، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں اور حج پر نہیں جاتا،
उसे ये सवाब नहीं मिलता। लेकिन जिसके पास हज का खर्च नहीं है और जाना चाहता, अल्लाह फरमाते हैं जब भी वो मस्जिद में आकर जुम्मा पढ़ता है मैं उसे हज का और ज़ियारत का सवाब दे दूं। मेहरबानियों की तो कोई हद ना रहे। वो बरकतें जो लोग मक्का मुकरमा में जाकर बैतुल्लाह से हासिल करते हैं, फरमाया गरीब के लिए मैंने उसके मोहल्ले की मस्जिद में रखी। जब देख लो गरीब पैदे में हो रहे, हर जुम्मे को हज पढ़ सकता, और अगर न करे तो फिर उसका शिकवा तो नहीं है ना पता, उसके पास क़यामत तो जवाब तो कोई नहीं हो। फरमाया फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज तुलू होता है तो जो 2 रकत नफल भी पढ़ ले अशराक के, उसे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब देता। रकअतें 2 पढ़ता है जो हज भी और 1 उम्रा भी 2 का सवाब दे देता। तो फिर कल धूप मची हुई है, अब हम ले नहीं। अल्लाह करीम को भी अता फरमाए हमने अपने दिन का शाम को हिसाब किया बात आपको रोज आए न दे। अल्लाह करीम हम सबको नेकी की तौफीक अता। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियो ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अर्रिबात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।